کہ تہمت لگانا اتنا بڑا جرم ہے، لیکن اس تہمت کے اوپر یہاں پہ کوئی سزا ہی نہیں ہے۔ اب اس پہ کنفیوژن بنی، غلط بیانیے چلائے کچھ ان کے ایجنڈے والے لوگ، کچھ نادان لوگ، چلو شروع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ ایک ڈیڑھ مہینہ یہ چلتا رہا۔ اس کے بعد دوبارہ ایک اور سٹیپ آ گیا، سٹیپ ٹو کیا تھا کہ ہمارا بجٹ پیش ہونا تھا، جو ہم راہ شروع کرتے ہیں 3 مہینے پہلے بجٹ سے۔ اس کے اوپر انہوں نے خان صاحب نے کہا، مجھ سے ملاقات، خان صاحب کا حق بنتا ہے، خان صاحب کی گورنمنٹ ہے، ان کی پارٹی ہے، ان کی حکومت ہے، وہ لیڈر ہے۔ جہاں تک سیلاب کا ہمارا ہے، ماشاء اللہ ہمارا تو فیز 1 پہلے ہم نے کر لیا تھا 48 گھنٹوں میں، لیکن ہمارا جو سیلاب تھا ڈفرینٹ تھا، کیونکہ ہمارے وہ جو اوپر سے تودے آئے تھے نا مٹی کے اور پتھر آئے تھے، تو ہماری بہت سی جو میتیں ہیں وہ ان کے اندر جو ہے نا نیچے داخل گئی تھی، پورے آبادی اور گاؤں، ان کو نکالنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج تھا، وہ ہم نے انشاءاللہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد کمپنسیشن جو تھی لوگوں کی وہ بھی ہم نے مکمل کر لی۔ اب ہمارا کام چل رہا ہے ریہیبلیٹیشن کا، اس پہ ہمارا کام شروع ہے انشاءاللہ، وہ بھی ہو رہا ہے۔ باقی وفاقی حکومت کا فرض ہے کہ وہ کرے اپنا کام، لیکن ہمارے ساتھ وفاقی حکومت نے اس سیلاب کے اندر کوئی ایسا خاطر خواہ کام نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ صاحب خود گئے تھے وہاں پر، وہ بھی انہوں نے میرے خیال میں ہماری ٹوٹل ڈیتھ جو ہے وہ تقریباً 400 پلس ہو چکی ہے اب، تو انہوں نے وہ 45 بندوں کو چیک دیے وہاں پر، باقیوں کو بھی چیک بھی نہیں بھیجے ابھی تک۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کوئی ایسی کوئی چیز اگر دی ہے تو اپنے ایک دو کوئی ان کے اپنے وہاں پہ گھوم رہے ہیں، کوئی دقت کا جو فارم 47 والے ایمنیشن میں ہیں، ایک بات تو پوری کرنے دیا کرو نا یار، امپورٹنٹ بات پوچھیے اس کا پورا جواب دینے کو نا۔ اس میں جو ہے انہی کے ذریعے کوئی سامان دیا ہو جو انہوں نے چھپا ہی لیا ہوا ہے، چوری کر لیا ہے، تو یہ سارے چور، مجھے نہیں پتا۔ بہرحال ہمیں سرکاری لیول کے اوپر، میں اس میں سیاست کرتا نہیں ہوں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، شکر الحمدللہ ہم خود کر رہے ہیں، لیکن ایز اے فیڈرل گورنمنٹ ذمہ داری کے طور پر جو کرنا چاہیے تھا سرکاری طور پر ان کو، فیڈرل گورنمنٹ کو، وہ ہمارے ساتھ انہوں نے نہیں کیا۔ اچھا خان صاحب ایک سوال یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ شہداء کے جنازے پر نہیں گئے، آپ بڑی تنقید ہو رہی ہے، تو کیا جو ہے وہ صوبائی حکومت کی پالیسی جو ہے وہ مختلف ہے وفاقی اور ریاستی پالیسی سے، اور اس میں جو ہے وہ آپ نہ صرف آپ کا، نہ ہی کوئی آپ کا کوئی اور نمائندہ گیا، جبکہ فیلڈ مارشل بھی وہاں پہ تھے، پرائم منسٹر بھی وہاں پہ تھے، تو آپ کیا اس حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں گئے؟ کیا بات یہ ہے کہ باقی تو ہم نے ہر طرح کی چیزیں سیاست کر لی ہے، ایک جنازے رہ گئے تھے، اب ہم نے جنازوں پہ بھی سیاست شروع کر دی ہے۔ تو میں اب یہ کہوں، اس سے پہلے جو پچھلا ہمارا واقعہ ہوا تھا، ان کے جنازے ہوئے تھے، اس میں میں گیا تھا تو یہ نہیں گئے تھے، پھر یہ اچھی بات ہوگی۔ دیکھو بات یہ ہے، پالیسی کے تحت اپنی پالیسی ٹھیک کر کے، عملی اقدامات کر کے مسئلے کا حل اصل چیز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہو کیوں رہا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کا بچہ، کسی کا بھی بیٹا، کسی کا باپ، کسی کا شوہر، کسی کا بھی اس طرح کا نقصان کسی بھی طرح کسی کا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے جو پالیسی پہ ہم بات کرتے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا اب تک۔ جیسے میں وزیر اعلیٰ بنا، پہلے میں نے پورے کے پورے قبائل کے سب کے جرگے بلائے اور بار بار بلایا، انہوں نے مشاورت کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس میں مشترکہ طور پہ ہم نے ایک ٹیوار بنائے کہ یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ہم نے ان کو، جب میں نے کہا کہ افغانستان سے مذاکرات ہونے چاہیے، تو انہوں نے میرے اوپر مطلب ڈرامہ شروع کر دیا کہ جی یہ تو کر ہی نہیں سکتا، تو یار تم کر لو یار، کیونکہ ایک صوبہ ہے اور صوبے کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے اس چیز کی کہ وہ یہ مذاکرات، بین الاقوامی مذاکرات کر سکے۔ پھر بڑا لڑ جھگڑ کے بار بار کہے کہ آخر میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آمادگی کی کہ آپ ہمیں ساتھ ہم بھی ہوں گے۔ تو میں نے کہا میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ساتھ ہوں، آپ کے لوگ بھی ساتھ ہوں۔ ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں، چونکہ ہمارے ایک بارڈر ہے، ہمارے اپنی ایک زبان ہے، ایک کلچر ہے، روایات ہیں، ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں، سیم اقوام ہیں وہاں پر، تو اس لحاظ سے ہم نے کہا کہ ہم ایک بہت بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ ہوں۔ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹیوار بھیجے، ٹیوار بھیج کے 7-8 مہینے ہو گئے، کوئی جواب نہیں آیا۔ تو اب یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں یا آپ کو اس طرح سوال بتائے جاتے ہیں یا کوئی کرتا ہے سوال یا میڈیا پہ، پھر وہی بات ہے نا، پھر بات یہی ہے یار، یا تو پھر ایک بندے کو سوال نہ کرنے دیا کرو، یا پھر جواب سننے کی سکت رکھو، پورا جواب سن لیا کرو نا۔ یہی چل رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی، آدھی باتیں ہیں، ہر چیز آدھی چلتی ہے، پورا بیانیہ چلتا نہیں ہے، اس سے جو ہے نا کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، اور یہی وہ کر رہے ہیں بیسیکلی، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہو۔ اس کے اندر ایسا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ اب اس وقت کے جو حالات بنے ہوئے ہیں، یہ حالات بنائے کس نے؟ 2018 سے لے کے عمران خان کی حکومت جب تک انہوں نے سازش کے تحت نہیں گرائی تھی، تب تک امن کیوں ہو گیا تھا؟ بیکاز آف دا پالیسیز۔ ہماری افغانستان کے حوالے سے ہماری پالیسیز اچھی ہوں گی تو ہم ایکسپیکٹ کریں گے اچھائی۔ یہ نہیں ہو سکتا
کہ میں پرائی جنگ میں اپنے ہوائی اڈے دوں اور ادھر سے جہاز اڑا کے لوگوں کے بچے مرواؤں اور پھر یہ امید کروں کہ میرے پہ وہ پھول پھینکیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے آپ کو پراپر بیٹھ کے کوئی بات کرنی پڑے گی، اس کے اوپر یہ نہیں آ رہے کیونکہ ان کو پرواہ نہیں ہے۔ پھر میں یہ کہوں گا پرواہ نہیں ہے نا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو حرکت کی ہے، جو آپ نے سوال کیا کہ جی اور چھوڑ دو، وہ چلانا شروع کر دیا، وہ جی وہ نہیں آیا جنازے پہ، وہ جی جنازے پہ وہ بیان دے رہے ہیں منسٹر ان کے۔ یہ جنازے ہو کس کی وجہ سے رہے ہیں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کو سزا ہونی چاہیے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ میں غلطی کروں، میری وجہ سے لوگوں کی اموات ہوں، لوگ شہید ہوں، اور پھر میں جنازہ پڑھ کے بس کہہ دوں کہ جی بس میرا کام ہو گیا؟ میرا کام یہ نہیں ہے۔ میرا کام اس مسئلے کو حل کرنا ہے جس کی وجہ سے شہادتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے اوپر کیا اقدامات کیے، اس پہ آ جاؤ، مناظرہ کر لو ہمارے ساتھ۔ ہماری بات آپ مان نہیں رہے، ہمارے کولیٹرل ڈیمیج ہوئے، اچھا ہمارے جو آپریشن کیے گئے اس سے کیا ریزلٹ نکلا؟ ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے وعدے کیے ہوئے آپریشن کے بعد لوگوں کو ابھی تک کمپنسیشن نہیں ملی۔ پھر کہتے ہیں عوام کا اعتماد۔ عوام کا اعتماد کیسے بحال ہوگا؟ آپ نے عوام کو دھوکہ دیا ہے، عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ دھوکے کی وجہ سے عوام کا آپ پہ اعتماد نہیں ہے۔ تو جب تک اعتماد نہیں ہوگا آپ کیسے کوئی جنگ جیت سکتے ہو بغیر اعتماد کے؟ تو یہ وہ سارے پہلو ہیں کہ جن کے اوپر جس کی بھی غلطی ہے، جس کی بھی غلط پالیسی، ہم یہ بھی چلو نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کسی کی نیت پہ شک نہ کرو۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یار کسی کے بچے جو ہے نا وہ شہید ہوں، یا کسی کے بچے جو ہے نا وہ ان کی میتیں ہوں۔ ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے، لیکن پالیسیز کو ریوائز تو کرو، ان کے اوپر سوچ بچار تو کرو، ان اقدامات کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی بہتر اقدامات تو کرو۔ لیکن اگر آپ وہ بھی نہیں کر رہے، اس کا مطلب آپ کو پرواہ نہیں آ رہی۔ اور یہاں پہ یہی ہو رہا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس چیز کی، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور ان پہ بے شرمی کی بات یہ ہے کہ اب سارا کچھ کرنے کے بعد اب جنازوں پر بھی سیاست شروع ہو گئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ان کے کیا مورل ویلیوز ہیں، یہ ان کے اخلاقی اقدار کیا ہیں۔ اب یہ دیکھو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ملنے کیوں نہیں دے رہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں نا ملنے کیوں نہیں دے رہے ہیں۔ دیکھیں ان کا ایک مقصد ہے کہ پارٹی تقسیم ہو، ان کا ایک مقصد ہے پارٹی میں آپس میں ٹکراؤ آئے، ان کا ایک مقصد ہے کنفیوژن پیدا ہو۔ وہ ایک بڑی مشہور بات ہے، پہلے کہتے تھے زمانے میں if you can't beat them, join them، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد یہ چیز چینج ہوتی گئی۔ اب یہ ہے کہ if you can't beat them, confuse them، لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے۔ اب یہ اس کے اوپر کیوں عمل پیرا ہے؟ اچھا میری ملاقاتیں کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ ابھی آپ سوچیں نا، اسٹیبلشمنٹ کو میری ملاقات نہ چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کی یہ پلاننگ ہے، ان کے چھوڑے ہوئے ایجنٹس ہیں، ان کا دیا ہوا ایک ایجنڈا ہے۔ شروع کہاں سے ہوا؟ مائننگ بل سے، مائنر منرل بل آیا، اس کے اوپر ایک بیانیہ بن گیا، شروع ہو گئے۔ اور پھر یہ تو مسئلہ یہ ہے نا کہ بھائی میں ایک بات کر لوں نا، کل کو غلط ثابت ہو جائے، تو یہ شرم حیا تو یہاں پہ ہے نہیں یہ ظرف ہے کسی میں، اور نہ ہی کوئی قانون ہے کہ اگلا پھر اس کی معافی بھی مانگے نا کہ میں نے غلط بات کی ہے۔ پھر ثابت نہیں کر سکتا غلط بات کو، معافی تو مانگے۔ تہمت لگانا کتنا بڑا جرم ہے اسلام میں۔ ہم مسلمان ہیں، پاکستان کا نام اسلام ہے، جمہوریہ پاکستان ہے، ہمارا آئین اسلام کے مطابق بنا ہے۔ مجھے آپ بتائیں